السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سنہرے لوگ میں ایسی شخصیات کے ہم انٹرویو کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ ممتاز نعت خان ہیں، اینکر پرسن ہیں، ریسرچ اسکالر شعبہ قرآن و سنت، محترم جناب رئیس احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے معروف نعت خان، ریسرچ اسکالر اور اینکر محترم رئیس احمد صاحب سے۔ تو ہم آغاز میں سوالات سے پہلے ہم رئیس احمد صاحب سے جانیں گے کہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کے حوالے سے پہلے ناظرین سے کچھ گفتگو کر لیں آپ۔ جی بہت شکریہ سید باسط صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ماہ رمضان المبارک کی آپ کو بھی مبارکباد، ماہ رمضان المبارک کی تمام ویورز کو بھی مبارکباد۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو خیر خواہی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کی فرضیت کے حوالے سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یعنی کہ گزشتہ امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن اس کے الگ الگ طریقہ کار تھے جس کو تاریخ میں رقم کیا گیا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بطور خاص اس خطبے میں کہ جو شعبان المعظم کے آخری شب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ خطبہ ہے جو موجود ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں اللہ نے 3 عشرے رکھے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس کے بے شمار فضائل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اور سرکار علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ شعبان ہی میں کثرت روزہ فرماتے تھے، روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا تو اس میں روزہ رکھتے، اور پھر آخری عشرے میں آپ اعتکاف اختیار فرماتے۔ پھر راتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا، 21، 23، 25، 27 اور 29 اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا۔ تو یہ اہل اسلام کا ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے باسط بھائی کہ جسے پوری دنیا میں، جیسے حج ہمارا بہت بڑا ایونٹ ہے، اسی طرح رمضان المبارک پورا مہینہ ہے، پورا پیکیج ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہم کو، باسط بھائی یہ پیکیج مسلمانوں کو ایک موقع دیا، نیکیوں کا پیکیج ہے جسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کثرت سے ہمیں تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کو افطار کرائیں، سحری کرائیں، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کریں، اور اس مہینے کی برکت حاصل کریں۔ آپ خیریت سے؟ آپ مذہبی و ادبی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں تو ہمارے ناظرین کو پتہ لگے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انڈیا سے مائیگریٹ کیا والدین نے، اور اس کے بعد پھر یہاں کراچی شہر کو اختیار کیا اور یہاں سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ ظاہر ہے جب اس معاشرے میں آئے تو پھر پرائمری اور پھر سیکنڈری اور اس کے بعد پھر کالج یونیورسٹی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے، اور پیدائش بھی کراچی کی ہے۔ پیدائش بھی کراچی کی، بالکل ماشاءاللہ۔ رئیس بھائی، نعت پڑھنے کا شوق کب سے ہوا؟ یعنی بچپن سے یا نوجوانی سے یا لڑکپن سے، کیا کہیں؟ جی باسط بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور آپ ویسے سوالات اچھے کرتے ہیں، چونکہ ظاہر سنہرے لوگ میری نظر سے گزرا ہے، اور بہت اچھے اس کے اندر آپ نے گیسٹ بلائے اور بہت اچھے آپ نے سوالات کیے۔ اچھا، اس میں یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں کلاس 3 میں تھا، تو تب ہی سے مجھے جو ہے ایک میرے اندر ایک آواز اچھی تھی، اللہ نے اچھی دی تھی۔ تو ہمارے تایا مرحوم استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دیکھی میرے اندر کہ نعت پڑھ سکتے ہیں، تو پھر مجھے شعبہ نعت کی طرف نعتیں دیتے رہے، میں پڑھتا رہا، طرزیں بتاتے رہے۔ اچھا، آپ کے تایا نعت لکھتے بھی تھے اور پڑھتے؟ عالم دین تھے، عالم دین، ماشاءاللہ۔ ان کی نظر سے پھر یہ ہوا کیا کہنے، پرائمری اور پھر سیکنڈری اور پھر آگے آج تک۔ اچھا، تایا کے علاوہ رئیس بھائی یہ بتائیے کہ کن سینئر نعت خانوں سے آپ نے مدد لی جو آپ کو بڑا تعاون کیا ہو؟ کیونکہ نیا کوئی شعبے میں بندہ آتا ہے کسی شعبے میں تو وہ سینئر بڑی ہیلپ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، کوئی ایسا نام آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، اس میں ابتداءً جو ہے وہ الحاج خورشید احمد مرحوم ہیں کہ جنہوں نے میری پذیرائی کی ابتدا میں، اور اس کے علاوہ الحاج سعید ہاشمی صاحب ہیں، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب ہیں۔ کیا بات، یہ حضرات جو ہیں بڑے نام ہیں ماشاءاللہ۔
بہت سرپرستی کی جنہوں نے حوصلہ دیا اور الحمدللہ میں اس شعبے میں کام کرتا رہا. اچھا آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز پھر آپ نے ایم اے تعلقات عامہ, جی تو یہ دونوں ایم اے ڈبل ایم اے ہیں ماشاءاللہ آپ, تو ایم فل بھی ہو گئے, ایم فل بھی ہو گئے. تو اب یہ بہت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نعت کے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کی تعلیم اتنی ہائی ایجوکیشن نہیں ہوتی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی سنجیدگی اور آپ کا ایک درد دل ہے جو ایک سوال ہے آپ کا, اور میرا بھی ہے ظاہر ہے. اس میں باسط بھائی یہ ہے کہ یہ شعبہ جو ہے نا شوبز میں آ گیا ایک طریقے سے, نعت کا شعبہ جو ہے نا اس میں پیسہ بھی انوالو ہو گیا ہے, شہرت بھی انوالو ہو گئی ہے. تو لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اب تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے, دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے, عصری تعلیم کی طرف نہیں جاتے. وہ چاہتے ہیں بس جلدی سے کسی شعبے میں آئیں, مشہور ہو جائیں, پیسے آنے شروع ہو جائیں, اور جناب پھر ہماری کوئی تعلیم نہیں پوچھے گا, نہ ہماری کوئی تہذیب و تمدن کا کوئی حساب شمار رکھے گا, بس جناب بہت مشہور آدمی ہے, پیسہ بھی آ جائے گا, شہرت. بالکل ایسے ہی. اس بات کی وجہ سے آج میں دیکھتا ہوں ہمارے شعبے کے لوگ جو ہے عصری اور دینی تعلیم سے دور نظر آ رہے ہیں. ہاں رئیس بھائی بالکل صحیح ہے. رئیس احمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کافی عرصہ شروع میں کیو ٹی وی اور اے آر وائی پہ اسکرپٹ رائٹر بھی رہے. جی جی. اور بہت اچھا کام کیا اور کافی آپ نے اس سے آگے بڑھے آپ. تو یہ بتائیے کیسا تجربہ رہا؟ اچھا میں آپ کی وساطت سے بات کہنا چاہوں گا. کیو ٹی وی پہ میں بعد میں آیا, پہلے میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا, بچوں کی دنیا جو سیدہ ناز کاظمی کیا کرتی تھی, منی باجی اس کی ہوسٹ ہوا کرتی. 1985 کی بات ہے, 88 کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر انہوں نے مجھے کلام اقبال پڑھوایا, پھر اس کے بعد نعتیں اور حمدیہ کلام. وہیں سے میں شوق پیدا ہوا کہ ہم ایز اے اینکر پرسن بھی کام کر سکتے ہیں. کیا بات. وہاں سے آغاز کیا, پھر ریڈیو پاکستان سے پی ٹی وی آئے, اچھا, اور پی ٹی وی پر کام کیا. پی ٹی وی کے بعد پھر پرائیویٹ چینلز آگے سن 2000 میں. کیا بات. تو این ٹی ایم وغیرہ, ایس ٹی این آئے, تو اس میں ہم نے نعتیں این ٹی این ایس ٹی این میں آ گئے, طاہر خان صاحب کا جو مطلب بڑا تجربہ رہا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے میٹرو ون نیوز جوائن کیا ایز اے پروگرام ڈائریکٹر مذہبی. ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں آگے. تو وہاں سے پھر اسکرپٹ رائٹنگ شروع ہوئی. رئیس بھائی آپ کی مرتب شدہ کتابوں میں یہ شام تیرا نام, سنگ ستارہ, حریم نعت, ان کے بارے میں کچھ بتائیں ناظرین. جی ضرور بتاؤں گا میں. آپ نے جو نام لیے ہیں اس میں سنگ ستارہ ہے. وہ سنگ ستارہ ہمارے استاد تھے, اللہ مغفرت فرمائے, قمر افضل قمر صاحب. ان کی کتاب ہے جس میں نظمیں بھی ہیں, غزلیات بھی. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا, میرے استاد تھے. تو میں حالانکہ کافی عرصے بعد ان سے ملاقات, انہوں نے کہا میری یہ کتاب ہے اور اس کو میں چھپوانا چاہتا ہوں. تو مجھ سے جو ممکن ہوا ان سے اخلاقی طور پر میری جو مدد تھی وہ میں نے کی, الحمدللہ وہ کتاب. اچھا حریم نعت آپ نے فرمایا, تو 1995 میں, یہ میں ناظرین کے بھی ریکارڈ پہ لاتا چلوں, 1995 میں نعت رنگ آ رہا تھا سبھی بھائی کا. نعت رنگ کا جو پہلا ایڈیشن ہے وہ بھی 1995 میں ہے. کیا بات. اور یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے حریم نعت, بالکل یہ کتاب بھی جو ہے 1995 میں میں نے مرتب کی. اس میں 101 شعراء کو شامل کیا. کیا بات. اور یہ ڈاکومنٹری ہے, یعنی کہ اس میں قوائف بھی ہیں شعراء کے, 101 شعراء کے, اور کلاموں کا انتخاب بھی ہے. رئیس احمد بھائی آپ کا بہت خوبی آپ میں یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے میزبان ہیں اتنے اچھے نعت خوان بھی ہیں. تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرف زیادہ لگاؤ. جی مسعود بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نعت خوانی اور کمپیئرنگ نظامت, یہ جو دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بالکل دونوں اہم ہیں, دونوں اہم ہیں, اور الحمدللہ دونوں میں نے کام کیا اور اللہ نے عزت عطا فرمائی. اس میں یہ کہ نعت خوانی تو میرا ذوق ہے, وہ تو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا. کمپیئرنگ کے حوالے سے جب میں نے 2000 کے بعد جب میں نے مختلف ٹی وی چینلز آئے اور پروگرامز دیکھے, تو باسط بھائی لگا ایسا ہے کہ ایسا سڑک چلتا ہوا آدمی جو ہے ٹی وی پر بیٹھ گیا ہے اور پروگرام کر رہا ہے. ان کے تلفظ خراب, الفاظ جملے کی نشست و برخاست نہیں, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ان کے بولنے کا, اور پروننسیشن بہت خراب. تو یہ سوچ کر میرے دل میں خیال ہے, میں نے کہ اس سطح پر ہم کام کر سکتے ہیں کہ جہاں سے بہتری آ جائے. تو پھر الحمدللہ میں نے میٹرو ون نیوز جوائن کیا ایز اے میزبان اور ایز اے پروگرام ڈائریکٹر. تو پھر وہاں سے مجھے اور مزید ذوق بڑھا جب پذیرائی ملی. تو پھر یہ عرصہ ماشاءاللہ آج 22-23 سال ہو. ماشاءاللہ. رئیس بھائی آپ نے 1996 میں پاکستان ٹیلی ویژن میں اقبال انصاری کے جو پروڈیوسر تھے سینئر, دینی کلام ریکارڈ کرائے, اور وہ بہت مقبول ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. ہاں اقبال انصاری صاحب بہت کمال پروڈیوسر اور پی ٹی وی کا بڑا نام. ان کے پاس میں گیا تھا نعت ریکارڈ کرانے, تو باسط بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی آواز بہت اچھی ہے, تمہاری پرسنالٹی بہت اچھی ہے, کیا بات, ہم تم سے غزل گوائیں گے یا گانا گوائیں گے. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یار غزل اور گانا تو میرا کام ہے ہی نہیں, میں تو نعت پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ محمد ناصر صاحب جو شاعر ہیں جن کا ذکر ہوا بھی, وہی لے کر گئے تھے مجھے اقبال انصاری کے پاس, پی ٹی وی کے پاس, پی ٹی وی. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میں کروں گا, لیکن انہوں نے مجھے سفاری سوٹ میں ریکارڈ کیا. اور کلام جو ہے پھر کلام اقبال بھی ہوا, ہم اور نعت وغیرہ سب ریکارڈ ہوئی. تو بہرحال یہ ان کی محبت کہ انہوں نے اس طرح سوچا.
تو وہاں سے پھر یہ سفر جو ہے آگے بڑھا پی ٹی وی سے اور پھر پرائیویٹ چینل پہ جانے کا. آپ نے ٹیلی ویژن میں بہت کام کیا پاکستان ٹیلی ویژن میں، اس حوالے سے بتائیے کہ پہلے جو ماحول تھا ٹیلی ویژن میں کس طرح، مطلب جیسے ریڈیو کا ایک معیار تھا اسی طرح ٹیلی ویژن کا، اور پھر ٹیلی ویژن بھی ایک تھا جب آپ نے شروع کیا، بعد میں پھر چینل آ گئے، لیکن آپ ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا معیار تھا اور آج کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا باسط بھائی آپ نے کہ ریڈیو پاکستان کا ایک اپنا معیار ہے، اسکرپٹ ہے، چہرہ نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ اور آواز کے زیر و بم، آواز کا اور سب سے بڑی بات اردو اور تلفظ کا کتنا اہمیت تھی. بالکل. تو اس میں خالصتاً آواز کا ہی کام تھا جس کو بہت سنوار کر نکھار کر ہم بچپن سے کمپوزر بیٹھتے تھے، دھنیں تیار کرتے تھے، پھر ہم پیش کے کیا کہنے، پھر وہاں سے لوگ پی ٹی وی کی طرف آتے تھے، اور پی ٹی وی پہ بھی یہی تھا کہ اسکرپٹ رائٹر مدبر رضوی صاحب کو کلام دکھاتے تھے، پھر مختلف جو کمپوزر ہوتے تھے جاوید اللہ دیتا صاحب اور نیاز احمد صاحب وغیرہ، ان سے وہ کمپوزر ہوتے تھے، وہ طرز دیکھتے تھے، طرز صحیح ہے، پھر کسی بہت معیاری شاعر کا کلام اس کو انتخاب کیا جاتا، پھر پڑھا جاتا تھا. پی ٹی وی کا آج بھی وہی معیار ہے. اگر آپ محافل میں دیکھتے ہیں کہ بہت اچھل کود کرنے والے کلام پڑھ رہے ہیں، وہی جب بیٹھتے ہیں پی ٹی وی پر آ کے یا ریڈیو پر پڑھتے ہیں تو بالکل معیار کو سامنے رکھتے ہیں. اور ریڈیو کی بات کریں آپ، اقبال فریدی، یاور مہدی، ایس ایم نقی، عفت نقی، کیسے کیسے نام ماشاءاللہ، بہت بہت بڑے بڑے نام ہیں. بالکل. ضمیر علی صاحب، قمر علی عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ کیا بڑے لوگ تھے ماشاءاللہ، کیا بڑے لوگ فریدی صاحب کا آپ نے نام لیا. بالکل. اور بڑے، میں کیا بتاؤں آپ کو، اور آج کل جو چینلوں میں جو اردو کی غلطیاں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں کیا حال ہے، اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. ایون جو نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے، جو کمپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے وہ 4 مرتبہ کاغذ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ جناب رمضان ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف ٹرانسلیشن. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، پیچھے ان کا مطالعہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کر نہیں پا رہے. تو اس لحاظ سے مجھے وہ ہوا، تو الحمدللہ ہم نے بڑی ڈیووشن کے ساتھ، بڑے اخلاص نیت کے ساتھ کام کیا، اللہ نے برکت دی، اور الحمدللہ آج اس حوالے سے لوگ پہچان رہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ نعت تھوڑا سا. ہاں بالکل بالکل، بڑی نوازش. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یہ سبیر رحمانی صاحب کا کلام. جی عطا کیجیے. کوئی مثل مصطفیٰ کا سبحان اللہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی سبحان اللہ نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا کیا کہنے، نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا، میرے تاب جام میں نسبت کے چراغ جل رہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، میرے تاب جام میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں،
کیا کہنے، سبحان اللہ. مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا کیا کہنے، نہ ہے نہ ہوگا. مجھے خوف تیرگی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کوئی خوبصورت ایک دو اشعار سے جی بالکل، جو آپ کی بہت مقبول ہے وہ ناظرین سننا چاہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ عطا کلام ہے جو میں پڑھا کرتا ہوں وہی. جی 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 بالکل عطا کی. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا. زمین سبحان اللہ او ساکن فلک در عشق او شیدا. کیا کہنے. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع. کیا بات ہے کیا بات ہے. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع. سبحان اللہ سبحان اللہ. نا آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا. نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت. نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت. نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ ید بیضا. دو چشمے نرگسی نشرا کے مازا بسر خوانا. دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا. زر سینہ اشجانی علم نشرح لکا برفان. زمیرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا. زمین از خوب او ساکن فلک در عشق او شیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے. بہت شکریہ. رئیس بھائی آپ نے 2004 میں میٹرو 1 سے بزم عقیدت
جی بالکل ایک پروگرام شروع کیا اور اس کو بہت پذیرائی ملی. الحمدللہ. ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیے کہ بہت تعریف سنی ہے اس پروگرام. بہت شکریہ آپ کا باسط بھائی. بڑا ایسا سوال کرتا نہیں ہے کوئی جو آپ نے کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ میڈیا کے فرد ہیں، آپ جانتے ہیں. میں نے 2004 ہی میں نے جوائن کیا تھا، اور میٹرو ون تو مجھے جب شوق ہوا ایک انٹرویو کے لیے میں گیا تو وہاں بڑا ایک سطحی قسم کے صاحب تھے جنہوں نے لیا، تو مجھے افسوس بھی ہوا تھوڑا. تو میں نے وہاں ایک پائلٹ بنا کے دیا جیسے کہ میڈیا پہ دیا جاتا ہے. جی ہاں، طریقہ ہوتا ہے. جی ہاں، میں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں جو لائیو ہوگا، جس میں ایک عالم دین ہوں گے، ایک ناخواں ہوں گے، اور اس کا نام ہوگا بزم عقیدت. متنوع موضوعات پر ہم پروگرام کریں گے اور لائیو ہوگا، اور جمعے کے دن ہوگا. تو جمعے کے دن جب یہ پروگرام ہم نے کیا تو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ناظرین اور باسط بھائی یہ تھا کہ عالم دین جمعے کے دن 2:30 بجے کہاں سے لے کر آئے، کیونکہ اسے تو جمعہ پڑھانا ہوگا. جی 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 جی. علامہ سید راشد علی قادری صاحب ہیں، ان سے میں نے گزارش کی، بہت اچھا عالم دین. میں نے کہا گزارش ہے آپ سے، ان کے جمعہ جلدی ہوتا تھا تو وہ جمعہ پڑھا کر فوراً آ جاتے تھے. میرے ساتھ لائیو کرنے آتے. پھر ناخواں تو مل ہی جاتے ہیں، تو پھر ایک ناخواں کو کرتا تو وہ ماشاءاللہ بہت مقبول ہوا. باسط بھائی اس نام سے اسی چینل پر آج بھی بزم عقیدت کے نام سے پروگرام چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں نے اس کا ایسا ایک بنیاد رکھی الحمدللہ کہ جتنے بعد میں کمپیئر ہے انہوں نے بزم عقیدت رکھا، اس کو کنٹینیو کیا. جی جی. اچھا رئیس احمد صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں نعت کے فروغ کے لیے قومی سطح پر کیا کام ہوئے اور کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں باسط بھائی، جو قومی سطح پر ہوئے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ پذیرائی ملی، یعنی ناخوانوں کو بھی صدارت کی ایوارڈ ملے، نعت گو حضرات کو بھی، قرہ حضرات کو بھی، دینی حوالے سے جو شخصیات تھی انہیں پذیرائی ملی. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اب تک بھی جاری ہے. ایک اچھی بات ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ سرپرستی کریں، ایسے ادارے قائم کریں جہاں پر نوجوانوں کو تربیت دی جائے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے ذوق کی تکمیل اور اپنے جذبے کے تحت میں نے گزشتہ دنوں ایک ورک شاپ بھی کی. کیا بات ہے، ورک شاپ آرٹس کونسل آف پاکستان. مطلب یہ پہلی دفعہ آپ بتا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کسی صاحب نے کی تھی، لیکن وہ مگر یہ آپ نے بڑے پیمانے پر. جی، اس میں نعت خوانی کے حوالے سے بھی بچوں کو تربیت دی گئی، نعت گون اور جو نعت خواں تھے اور جو نقبہ تھے جو نظامت کرتے. کیا بات ہے، ان دونوں. اور ماشاءاللہ نیئر اباؤٹ 100 اس کے اندر ہمارے. بتائیں نا آپ کتنا فائدہ مند پروگرام تھا، بہت زبردست. تو آئندہ اس کو دوبارہ جاری رکھیں گے؟ ہاں انشاءاللہ اٹ ول بی کنٹینیو ان فیوچر انشاءاللہ. جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مجھے بہت پذیرائی ملی. ایون کراچی یونیورسٹی سے بھی مجھے کہا گیا کہ آپ ہمارے آڈیو ویژول جو ہماری آڈیٹوریم اس میں کریں. حیدرآباد سے مجھے آفر ہوئی، وکلا برادری کی طرف سے میں کہ آپ اس طرح کی ورکشاپ کریں. بہت عمدہ. رئیس احمد صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں نعت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں نعت کا مستقبل باسط بھائی بہت روشن ہے، اور نعت تو ہے ہی روشن، جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ عشاقان مصطفیٰ کا ملک ہے، تو یہاں پر جو نعت پڑھتا ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے. بس گزارش یہ ہے کہ معیار کلام پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، معیاری کلام ہو، طرز کا انتخاب مؤدب ہو، انداز پیش کرنے کا مؤدب ہو، تو نعت کا تقدس بھی پامال نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ملک کے معروف نعت خوان، اینکر اور ریسرچ اسکالر جو قرآن سننا پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آج ناظرین کے سامنے آپ سے بات چیت ہوئی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. یقیناً ناظرین بھی بہت پسند کریں گے. ناظرین میری گزارش ہے آپ سے، ہمارے چینل سنہرے لوگ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. پھر آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، خاص طور پہ رمضان میں اگر ہوگی تو رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. فوٹو بنا لو بیٹا. چلیں، بہت اچھا.